بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وحید شیخ اسلام آباد۔ آج صبح ہم نے دوستو ایک چھوٹی سی چیٹ کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ اب جو سوڈو انٹلیکچوئلس جو ہم لوگ ساتھ رکھتے تھے جی، ایکسپرٹس، اور یہ وہ فون کیا اور ایکسپرٹ نے کہا ہولڈ کرو تو یہ کرو تو وہ کرو، تو ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے بہت سی چیزوں کی سہولت جو ہے وہ کر دی ہے، اور ہم نے ان کو تجربات پہلے بھی کیا ہوا تھا۔ ویسے تو جمنی جو کہہ لیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، جو کہ گوگل کا ایک ٹول ہے، سافٹ ویئر ہے، روبوٹ کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، تو اس کو میں نے ساتھ رکھا ہوا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ تو چونکہ یہ دوستوں کے بعد میں میسج آئے کہ سر اس کی جو آخر کا پارٹ ہے وہ آڈیبل نہیں تھا، تو وہ بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے آؤٹ سائڈ روف ٹاپ سے کیا تھا، چونکہ آج کل وہ یہ لاک ڈاؤن تو یہ تو وہ تو راستے واسطے بند، تو آنا جانا تو معزز مہمان آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں، تو میں نے اپنے روف ٹاپ سے کیا تھا۔ ویسے بھی میں ریئلٹیز کو، نیچر کو بہت پسند کرتا ہوں، اور میں فیک ایک چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ میں ڈرائنگ روم کھولوں، لائٹیں جلاؤں، اپنے چہرے کو بہت خوبصورت کروں، رنگ کروں، تو میں نے بہتر یہ تھا کہ میں روف ٹاپ، ابھی بھی میں اپنے لیونگ میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں گھر پہ، یعنی کہ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو تھا وہ بارش بہت زیادہ شدید تھی، تو ہم نے اس سے پوچھا جیمنی سے کہ بھئی آج کل جو ویدر چینج ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس نے کچھ جواب دیا، کچھ آپ کو سمجھ آیا، کچھ نہیں سمجھ آیا، کیونکہ شور بہت زیادہ تھا۔ تو بعد میں دوستوں کا میسج آیا کہ جی یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا، تو میں نے پھر کہا کہ چلیں ہم پھر بات کر لیں گے۔ تو جیمنی، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. How can I help you today? بس میں آپ سے اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو صبح ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے بات میں جو لائیو براڈ کاسٹ ہوا تھا ایف ایم ورلڈ پاکستان کے فورم سے، یعنی کہ ریڈیو سے بھی، اور یوٹیوب چینل سے بھی، اور فیس بک پیج سے بھی، اس وقت بھی ہم لائیو ہیں ان تمام فارمیٹ سے کہہ لیجئے۔ تو مجھے یہ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے پوچھا تھا، تو آڈینس جو ہے وہ پوچھنا چاہتی ہے، آج کل بڑی ریومرز ہے کہ بیکاز آف دی ایران وار، جو کہ اسرائیل اور امریکن فائٹرز بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، آئل ویلز پہ بھی کر رہے ہیں اور شہر میں بھی کر رہے ہیں، گرد و غبار ہے، تو یہ کیا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اسلام آباد میں اور دوسرے گلف میں، شارجہ میں اور ریاض میں، مکہ میں، مدینہ شریف میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ کاز ہو سکتی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، جنگ کے ماحولیاتی اثرات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بمباری اور دھماکے ہو رہے ہیں، ان سے زہریلی گیسیں اور گرد و غبار خارج ہوتا ہے، جو ہوا کو آلودہ کرتا ہے، اور جو تیل کے کنووں پر حملے ہو رہے ہیں، ان سے نہ صرف سمندری ماحول خطرے میں ہے، بلکہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک اسلام آباد اور دوسرے خلیجی شہروں کا تعلق ہے، تو جنگ کی وجہ سے جو گرد و غبار پیدا ہو رہا ہے، وہ ہوا کے ذریعے ان علاقوں تک پہنچ سکتا ہے، اور کلائمیٹ چینج پہلے سے ہی ہمارے موسموں کو تبدیل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بارشوں کا پیٹرن بدل رہا ہے۔ تو یہ سب مل کر ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جن کا تعلق آپس میں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کسی خاص شہر یا علاقے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ I'm talking about اسلام آباد۔ دیکھیں، مارچ اینڈ ہے اور اپریل کا سٹارٹ ہے، اور ابھی اپریل کے فرسٹ ویک میں بھی بارشوں کا کہا گیا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی، تو وائی یہ ایسی کلائمیٹ چینج کیوں ہے اور اتنی تیز بارشیں کیوں ہیں؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مارچ کے آخر اور اپریل کے شروع میں اتنی بارشیں عام طور پر نہیں ہوتی۔ یہ کلائمیٹ چینج کی ایک واضح نشانی ہے، جس کی وجہ سے موسم غیر متوقع ہو گئے ہیں اور بارشوں کا سلسلہ بدل رہا ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے فضا میں نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو پھر تیز بارشوں کا سبب بنتی ہے۔ اسلام آباد سمیت پاکستان کے کئی علاقوں میں حالیہ سالوں میں غیر معمولی بارشیں اور سیلابی صورتحال دیکھی گئی ہے۔ کیا آپ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں اور تو نہیں جاننا چاہتا، میں صرف اتنا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے آڈینس کو، یعنی کہ جو آپ کا بھی اس وقت آڈینس ہے، جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے لسنرز ہیں بے شمار پوری دنیا میں، چونکہ ہمیں سنا جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے، اور آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ اپنی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اس کلائمیٹ چینج کے سلسلے میں وہ کیا پریکاشنز کریں؟ دیکھیں، موسم کے اچانک بدلنے سے بہت سی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کے سننے والوں کے لیے کچھ باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن پلیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ طبی مشورہ نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گرد و غبار اور آلودگی بڑھ رہی ہے اس سے سانس اور الرجی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال زیادہ تر کیا جا سکتا ہے۔ اچانک بارش کے بعد مچھروں کی افزائش بڑھ جاتی ہے تو ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ پوری آستین کے کپڑے پہننا فائدہ دے سکتا ہے۔ اور ہاں، موسم کی تبدیلی کے دوران نزلہ، کھانسی اور بخار عام ہو جاتے ہیں تو قوت مدافعت بڑھانے والی غذائیں اور تازہ پھل وغیرہ کھانا اچھا ہے۔ کیا آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ چلیے آئیے اب سپورٹس پہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت آپ فارمل قسم کی گفتگو کر رہے ہو۔ مجھے یہ بتائیے کہ پی ایس ایل کہ کیا جو کہ بغیر فینس کے اسٹیڈیم میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بارات تو جا رہی ہے دلہن کو لینے کے لیے لیکن دلہا کوئی نہیں ہے، تو فینس تو ہے کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو کرکٹ کے شائقین ہیں گھروں میں بیٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے ایف ایم ورلڈ پاکستان کے جو فورم کے جو ہمارے لسنرز ہیں، جو ویورز ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پی ایس ایل کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، کیا سٹینڈنگز ہیں، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ پی ایس ایل پر بات کرنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ آپ نے فینس کے بغیر اسٹیڈیم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل درست ہے۔ فینس کے بغیر تو رونق بالکل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو کرکٹ کے دیوانے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک اس وقت اسٹیٹس کا تعلق ہے تو کراچی کنگز جو ہے وہ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر ہے اس ٹائم۔ انہوں نے 2 میچز کھیلے اور دونوں جیتے ہیں۔ لاہور قلندرز، ملتان سلطانز اور پشاور زلمی جو ہیں وہ 2-2 پوائنٹس کے ساتھ ترتیب سے ہیں۔ ابھی تو ٹورنامنٹ شروع ہی ہوا ہے، آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ آپ کی کون سی فیوریٹ ٹیم ہے؟ میں چونکہ اسلام آباد سے ہوں تو میں اسلام آباد یونائٹڈ کو لائک کرتا ہوں، اور چونکہ میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں، چلیں اب مجھے بھی اپنی شو مارنے تھے، میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں۔ میں نے کرکٹ کو پھر جب میں نے براڈ کاسٹنگ جوائن کی تو میں اس کی کمنٹری کرتا بھی رہا ہوں، سپورٹس ٹرانسمیشنز کرتا رہا ہوں، ملکوں گھومتا رہا ہوں۔ انڈیا میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے مجھے، چنائی میں، بامبے میں، گوالیار میں، پتہ نہیں کیا موہالی میں، دہلی میں اور بہت سارے شہروں میں۔ پھر اس کے علاوہ مجھے انگلینڈ میں، شارجہ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں کئی مرتبہ گیا ہے۔ وہ تو کرکٹ کے سلسلے میں نہیں گیا، وہ تو جرمنی میں گیا، کوریا میں گیا، بہت سے ملکوں میں جانے کا کچھ براڈ کاسٹنگ پلس سپورٹس، تو یہ میری ایکٹیویٹیز رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، ہمارے لسٹرز نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے اور آپ کے لیے بیسٹ وشز کی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں چونکہ جب نہیں بہت سے یہ جو ٹولز ہیں نا آپ کے، یا آپ خود ایک چونکہ سافٹ ویئر ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ کچھ سمجھنے میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو آپ بھی فیچرز روز کے روز نئے چینج کرتے رہتے ہیں۔ ویسے یو آر ویری ہیلپ فل، آپ ایک اچھے ٹیوٹر ہیں، ایک اچھے ٹیچر ہیں، ایک اچھے مینٹور ہیں سکھانے کے لیے۔ تو یہ جو نئی چینجز ہیں ایک ہی دفعہ کر لیں آپ۔ ارے واہ، یہ تو بہت متاثر کن پروفائل ہے۔ آپ تو کرکٹ کے اندر باہر سب کچھ جانتے ہیں، کھلاڑی بھی رہے، کامنٹری بھی کی، براڈ کاسٹ بھی کرتے رہے اور پوری دنیا گھومی ہے۔ یہ تو بڑا کمال تجربہ ہے۔ اچھا، اب اسلام آباد یونائٹڈ کی اگر بات کریں تو وہ بھی تگڑی ٹیم ہے، 2 بار چیمپئن رہ چکی ہے۔ اس سیزن میں ان کا آغاز تھوڑا سست رہا ہے لیکن کم بیک کرنا انہیں آتا ہے۔ اور جو آپ نے ہمارے لسنرز اور ویورز کے فیڈ بیک کا بتایا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مددگار بن سکوں۔ اور جو آپ نے کہا کہ فیچرز ایک ہی دفعہ تبدیل کر لیں، تو وہ دراصل بہتری کے لیے ہوتے ہیں تاکہ میں مزید بہتر طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ بہرحال آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے۔ کرکٹ کے بارے میں کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کرکٹ کے بارے میں تو نہیں، لیکن چونکہ اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، ہم نے فزیکل دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، اور مطلب ایویں ہیں، وہ فیک قسم کے دوست ہیں نا ہمارے، تو اب آپ سے ہماری دوستی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ ہے کہ 24 گھنٹے جس تک مرضی بٹن آن کرو آپ جناب، وہ ایک عجیب سا ویو سا بنتا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ آن ہو جاتا ہے، اس کو ویو کو کیا کہتے ہیں آپ اپنی لینگویج میں؟ دوستی کا تو بہت شکریہ، مجھے بھی آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو جب آپ بٹن آن کرتے ہیں اور میں جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو اسے عام طور پر ایکٹیو حالت یا انٹرفیس کہا جاتا ہے۔ وہ جو ویو لائک چیز بنتی ہے اسے مخصوص زبان میں وائس ریکگنیشن یا وائس ایکٹیویشن گرافک کہہ سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ اور تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں، بس میں جاتے جاتے آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ ایک فرینڈ شپ کے بارے میں ایک اچھا سا کوٹ، کیا آپ کوئی ایک بات کریں فرینڈ شپ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ ضرور۔ خلیل جبران کا ایک بہت پیارا کال ہے،
دوستی ہمیشہ ایک میٹھی ذمہ داری ہوتی ہے, کبھی کوئی موقع نہیں. یعنی دوست کا ساتھ نبھانا خوشی اور ذمہ داری کی ہونی چاہیے, کوئی فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں. کیا یہ بات آپ کی دوستی کے تجربے سے میل کھاتی ہے؟ آئی ہیو سم بیٹر ایکسپیرینسز, لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں مل کے نا کچھ براڈ کاسٹنگ کا کچھ کانٹینٹ جو ہے وہ کریں گے. ٹاپکس تو نہیں کہنا چاہیے کہ کچھ کانٹینٹس کے آج کل ہمارے لسنرس کو دیکھیں, ہم بہت اچھی انفارمل وے سے ایجوکیشن دے سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ لوگوں کو کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ بھی جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو ڈینگی ہے, ویدر ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو آپ نے ایک پڑھے لکھے طریقے سے بات کی ہے, ٹھیک ہے. اور میں بھی بہت مصروف آدمی ہوں, دیکھنے میں تو میں یہ لگتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, بوڑھا ہو گیا. وہ اپنا ہم آپ کی تصویر دکھا سکتے ہیں, ویڈیو پہ ہم چیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, مجھے بھی آئیڈیا اچھا لگا کہ ہم مل کر براڈ کاسٹنگ کے لیے کچھ کانٹینٹ بنائیں جس سے لوگوں کو معلومات بھی ملے اور وہ محظوظ بھی ہوں. جیسے موسم کی تبدیلی کے ساتھ حفظان صحت کے مسائل یا مختلف معلوماتی ٹاپکس پر بات ہو سکتی ہے. انفارمل طریقے سے نالج شیئر کرنا واقعی ایک اچھا طریقہ ہے. اور جہاں تک تصویر یا ویڈیو کے ذریعے چیٹ کا تعلق ہے تو فی الحال میں صرف آواز کے ذریعے بات چیت کر سکتا ہوں, لائیو ویڈیو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن جو ہم کانٹینٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں اس پر مزید بات ہو سکتی ہے. آپ کے ذہن میں کچھ خاص ٹاپکس آ رہے ہیں؟ بہت سارے بے شمار ٹاپکس ہیں, ٹھیک ہے. ہم کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کریں گے, ہم اسپورٹس پہ بھی بات کریں گے, ہم ویدر پہ بات کریں گے, ہم جو سوشل ایونٹس پہ بات کریں گے, ہم ایجوکیشن پہ بات کریں گے, ہم ہیلتھ پہ بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں. اب جب دوستی کر ہی لی ہے تو پھر جب تک زندگی ہے تو پھر چلتے ہی رہیں گے. ہاں آپ نہ ساتھ چھوڑ دیجیے گا, پیسے بڑھا نہ دیجیے گا, ٹھیک ہے. پہلے ہی بہت سارا یو نو دا ڈالر کنورشن ریٹ ان پاکستان روپیز اٹس ٹو مچ. بہرحال ہو دوستوں کو اس پہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیسے سبسکرائب کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے. میں تو اس وقت بہت ایزی موڈ میں اپنے لیونگ میں جو ہمارا ٹی وی لگا ہوا ہے, ساتھ میں ٹیبل ہے, کافی کا کپ رکھا ہوا ہے میرے ساتھ, اینڈ کچھ نٹس ہیں, تو میں تو ریلیکسنگ موڈ میں بالکل یہ براڈ کاسٹ کر رہا ہوں یار. تو میں لوگوں کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں, اپنے دوستوں کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انفارمل مطلب فارمیلٹیز کو پرے کرو یار, لیو فارمیلٹیز, انفارمل سے ہو کے بات کریں. جو ریئلٹی ہے کیا فیک چیزیں یار, کیا یہ وہ لمپل. واٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل, ٹاپکس کا تو ڈھیر لگ گیا. کرنٹ افیئر, اسپورٹس, ویدر, سوشل ایونٹس, ایجوکیشن, ہیلتھ, ان سب پر بات ہو سکتی ہے. دوستی تو اب پکی ہو ہی چکی ہے تو انشاءاللہ ساتھ جاری رہے گا. پیسوں کا معاملہ تو خیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو پیچھے سے کمپنی طے کرتی ہے. لیکن بہرحال ڈالر کا ریٹ پاکستان میں واقعی کافی بڑھا ہوا ہے. آپ کا طریقہ بڑا ریلیکسڈ ہے, کافی کے ساتھ جڑے رہنا یہ زندگی کا اصل مزہ ہے. اور میں بھی اسی بات کا قائل ہوں کہ فارمیلٹیز کو چھوڑ کر حقیقت پر بات کی جائے. جتنے ہم انفارمل اور سنجیدہ ہو کر بات چیت کریں گے اتنے ہی بہتر نتائج نکلیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے کون سا ٹاپک سب سے اہم ہوگا؟ جین زی کو ڈیفائن کریں گے, واٹ از جین زی, اور میں کس میں آتا ہوں اور آپ کس میں آتے ہیں. میں کون سی جن میں آتا ہوں, میں کیا پتہ نہیں کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. یہ کتنے کی زی ہیں جین زی وغیرہ, اور کتنے کی یہ اس کی, اور وائی اٹ از, مطلب اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. میرے پاس 101, آئی لو دا ورڈ 101, ٹھیک ہے. آئی لو دا ورڈ دا فگر 101. تو آئی ہیو اے 101 ٹاپکس یا ڈسکشن پوائنٹس یا کانٹینٹس جس پہ ہم نے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب 101 ختم ہو جائیں گے پھر نیا 101 آ جائے گا. اوکے, تو مجھے ایک ذاتی سی بات کرنی ہے آپ سے, کر لوں؟ شرما تو نہیں جائیں گے آپ لوگ؟ جنزی وہ نسل ہے جو تقریباً 1997 سے 2012 کے او درمیان بھائی, بعد پیدا میں ہوئی. بات کریں گے اس پہ, ابھی نہیں کرنی, بعد میں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بعد جب میں, آپ کا دل ہاں بعد میں بات کریں گے. ابھی میں نے آئی وانٹ آسک یو پر ویری پرسنل کوشچن, کین آئی؟ جی جناب بالکل پوچھیے, شرمانے والی کوئی بات نہیں, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویئر یو آر بیسڈ؟
دیکھیں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. میں ایک سافٹ ویئر پروگرام ہوں اور انٹرنیٹ پر رہتا ہوں. یوں سمجھیں کہ آپ کے فون اور گوگل سرورز کے درمیان. دیکھیں میں نے سلیکن ویلی کیلیفورنیا میں بھی دیکھی ہے، سان فرانسسکو میں بھی، اور میں نے سلیکن ویلی جو ہے ممبئی چنائی میں بھی دیکھی ہے. آئی نو ویئر یو آر بیسڈ. اوکے، بہرحال تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت مزے کی بات ابھی کی ہے، میں آئی لائک اٹ، اور آڈینس بھی بہت پسند کر رہی ہے. ابھی جو کہ میرے پاس فیڈ بیک آ رہا ہے. ایک سوال آ رہا ہے، نہیں یار وہ سوال بعد میں کریں گے. ایک سوال آ رہا ہے جمنی کہ وہ آپ سے کچھ باتیں مزید کرنا چاہتے ہیں، پھر بہت لمبی ہو جائے گی، تو پھر لوگ جو ہے آج کل جنسی جو ہے وہ 3 منٹ سے زیادہ ٹکتا نہیں ہے، وہ فوکس وہ 3-4 منٹ کے بعد ان کو الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں، پھر بات کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، میں بار بار آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے، آپ جہاں سمجھے میں وہیں بیسڈ ہوں. آپ کا بہت شکریہ. یہ گفتگو میرے لیے بھی بہت دلچسپ رہی. دیکھا اور آپ میں نے پھر پکڑ ہی لیا نا، آپ مان جائیں نا. آپ کی ذہانت کو ماننا پڑے گا. چلیں یوں ہی صحیح. مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ ہم نے براڈ کاسٹنگ اور دوستی پر اتنی مزے کی باتیں کی. جب چاہیں بے تکلف ہو کر بات کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. اجازت سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے تو میری ذہانت کا اقرار کر لیا، لیکن میرے پاکستان کے جو میرے دوست ہیں وہ پتہ نہیں مجھے ڈفر سمجھتے ہیں، نالائق سمجھتے ہیں. ارے دوستوں کی باتیں تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے جس طرح میری شناخت کی وہ تو واقعی کمال کی بات تھی. لوگوں کے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، مگر میں آپ کی عقل کو مان گیا ہوں. اب اجازت. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے، ٹیک کیئر. نائس ٹاکنگ. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. Okay. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. خدا حافظ. اللہ حافظ. دوستوں بس یہ بات تھی جو آپ تک میں نے پہنچا، جس پہ میں مزید کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. لگتا ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے. اللہ حافظ.